ناظرین آداب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے وقتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کسی کا یہ شعر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ کیا زمانہ ہے کہ گلہائے محبت کی جگہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ ہر طرف افراتفری اور بے حسی کا عالم ہے۔ اخبارات میں خون آلود مناظر دیکھ کر آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بدامنی کے واقعات پڑھ کر دل نہیں تڑپتے، غربت و افلاس کے کربناک راستوں سے ہم بے نیازانہ گزر جاتے ہیں۔ دولت اخلاص روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر لفظوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ کسی لفظ کے دامن میں اعتبار کا سرمایہ نہیں، بلکہ اب تو لفظوں کے مفہوم بھی بدل گئے ہیں۔ سیاست کا لفظ بھی اب اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی ایک سیاستدان کو بلاتے ضرور ہیں، لیکن ان سے سیاست پر بات نہیں کرتے، بلکہ ان کے زندگی کے ان پہلوؤں پر ان سے بات کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی ذات سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شخص ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور ایک بیلنسڈ شخصیت کا مالک ہوتا ہے، وہ ایک اچھا سیاستدان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ قاف سے ہے۔ سینیٹر ہیں، ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، ہیومن رائٹس سوسائٹی کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ آئیے ملتے ہیں جناب ایس ایم ظفر۔ ماشاءاللہ قندیل، بڑے تعارف آغاز کمال کا کیا، سیاست کی بات بھی کر ڈالی اور کہہ دیا کہ میں سیاست نہیں کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تو سیاست نہ صرف یہ کہ ہم نے منع کر رکھا ہے سیاست سے، بلکہ ہم چاہیں گے جو زندگی کے بارے میں بھی ہم آپ سے باتیں پوچھیں اس میں بھی آپ سیاست سے کام نہ لیں۔ عمر کا طویل عرصہ آپ نے قانون کے شعبے میں گزار دیا، نصف صدی گزر گئی۔ کتنے لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں مدد دی؟ کتنے لوگوں کے مقدمات جیتے، بے شمار لوگوں کے مقدمات جیتے۔ اچھا، جیتنے والے مقدموں کی شرح زیادہ، اچھا، ہارنے والے مقدموں کی شرح کم۔ اچھا، اب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک جج صاحب سے، ہمارے ایک سینئر کی جانب سے ہم نے درخواست کی کہ جی اس میں تھوڑی دیر کے لیے التوا کر دیجئے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، شہر میں آج موجود نہیں ہیں۔ آپ نے ان کی بحث تو سنی لی ہوئی ہے، آپ ان کے انتظار فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بحث کرو اور اگر تو تمہارے حق میں فیصلہ آ جائے، تمہارے سینئر کے حق میں، تو ان کو آپ تار بھیج دینا، مبارکی سے نہ کہنا کانگریچولیشن۔ اچھا، اور اگر تم ہار جاؤ تو اس کو تار بھیج دینا جسٹس ہیز ٹرائمفڈ، اچھا، کہ انصاف جیت گیا۔ اچھا، بہرحال بہت تھوڑے مقدمات ہیں جو ہارا ہوں اور بہت زیادہ مقدمات ہیں جو جیتا ہوں۔ انصاف کس کو ملا، کسے نہیں ملا، یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ ہمارے ہاں ایک عام مشاہدہ ہے کہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے، تو آپ نے جو مقدمات جیتے کیا وہ غریب لوگوں کے تھے یا امیر لوگوں کے؟ شروعات میں مقدمات غریبوں کے ملتے رہے۔ میں نے آغاز سونے کے چمچے سے نہیں کیا، بڑے ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ نچلی زینے سے آہستہ آہستہ محنت کرنے کے بعد قدرت کی مہربانیوں سے ہم آگے آئے ہیں۔ تو پہلے مقدمات تو وہ تھے جو غریبوں ہی کے تھے، پھر بہت بڑے دولت مندوں کے مقدمات بھی آئے، اور اس دوران میں اس دورانیہ میں جب بہت مقدمات، اچھی رقم کے مقدمات اور باثروت لوگوں کے مقدمات تھے، ان دنوں اگر آپ اجازت دے تو مقدمات کی زکوٰۃ اس طرح نکالتے تھے کہ انسانی حقوق سے متعلقہ جو مقدمات ہوتے تھے اس میں چاہے کوئی سیاستدان بند، چاہے کوئی بھی شخص ہو جس کے انسانی حقوق، آپ نے سیاست سے بند کر دیا نا مجھے بات کرنے سے؟ نہیں، نام تو آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں تو سمجھا کہ بالکل ہی زبان بندی ہے۔ نہیں، زبان بندی ہمارے پروگرام میں نہیں ہے، یہاں تو کھل کر بات کرنے کا موقع آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو چلیے، بہت سے سیاستدانوں کے مقدمات، کچھ غریبوں کے مقدمات، اچھا، وہ بالکل مفت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور ایک جرنلسٹ تھے جس کا نام وائی ایل، آپ شاید جانتی ہوں گے، یوسف لودھی۔ اچھا، ہاں، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مقدمہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ضرور کروں گا۔ کوئی مقدمہ اس کا لیتا نہیں تھا کیونکہ چیف جسٹس اس وقت کے جو بھی تھے انہوں نے اس پہ خلاف کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا تھا۔ توہین عدالت کا بڑا خطرناک قانون ہے یہ، آپ بھی بچ کے رہیے، کوئی پتہ نہیں آج آپ کی ایسی باتیں کر ڈالیں، کیونکہ انصاف کو متعلق آپ یہاں وہاں سے
کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہیں. سچ تو سولی پر بھی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, ضرور بولیے گا. وہاں اس کی مدافعت کی تھی, آپ بھی کر دیں گے. تو ان کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا, یوسف لودھی کے خلاف جب مقدمہ ہوا تو کچھ مقدمہ نہیں تھا لیتا, تو ہم نے ان کا مقدمہ 1 روپیہ فیس لے کر لیا تھا. تو اس کی کچھ زکوٰۃ بھی نکلتی رہی ہے مقدمہ. بالکل. لیکن پھر چلیں, آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ غریبوں کے مقدمات بھی مفت لڑتے رہے, لیکن ہمارے ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو سچ ہے نا کہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے اور جو امیر آدمی ہے وہ اس سے بالاتر ہو جاتا ہے. اب اس بات کو یوں میں بیان کروں گا کہ جب آپ نے کہا کہ قانون صرف غریب آدمیوں کے لیے ہے, تو اس کو میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ بیان کروں گا کہ قانون میں گرفت میں بیچارہ غریب آتا ہے. بالکل. امیر جو ہوتا ہے وہ یا تو اپنا کام اور طریقے سے کر لیتا ہے, اور یا پھر وہ اچھا وکیل کر کے بچت اس کی ہو جاتی ہے. اس ملک میں آپ کے گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ لفظ میں ہر جو لفظ استعمال بھی ہم کرتے ہیں گفتگو میں, اس میں سے بھرم اور اعتماد اٹھ گیا ہے. بھرم اور اعتماد ہمارا اٹھ گیا, اور وہ صرف سوسائٹی کے ایک طبقے میں نہیں بلکہ سارے طبقوں میں ہوا. میرے نقطہ نظر میں تعلیم کی کمی ہمارے ملک میں جو رہی, اور ہم نے اپنے عوام کو وہ تعلیم مہیا نہیں کی جو ہونی چاہیے, اور بنیادیں ہماری اس لحاظ سے کمزور ہو گئیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس افراتفری کا جس کا آپ نے ذکر کیا, اس غصہ اور غم کا, اس دکھ کا جس کا آپ نے حوالہ دیا, وہ سارا کچھ میرے نقطہ نظر سے اب اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری اصلاح, ہماری بہتری, اور اب تک ہماری برائی کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی. تعلیم بہت بڑا زیور ہے. یہ تو خیر بنیادی بات ہے جو آپ نے کی. اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پورا بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اب ہم اس بحث میں چلے گئے نا, بہت بات تو پھر جو ہمارا پروگرام کا اصل مقصد ہے, جو میں آپ سے آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں, وہ رہ جائیں گی. یہ بتائیے کہ آپ زندگی میں خوش رہنے کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خوش رہنا انسان کا بنیادی حق ہونا چاہیے. یہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ گروہ کا. نہیں تو یہ حق تو ہر آدمی کے پاس موجود ہے. اس کو معاشرے کو بھی اب ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ خوش ہونے کی گنجائشیں پیدا ہوں. آپ بسنت کو بھی روک دیتے ہیں, آپ رقص کو بھی بنا کر دیتے ہیں, موسیقی کے خلاف بھی ہو گئی ہیں, لوگ ہو گئے ہیں. ان تمام چیزوں میں تفریح موجود ہے, اور تفریح انسان کی اندرونی خواہش ہے. اس کے بغیر وہ سکون نہیں آ سکتا. آپ دیکھتی ہیں ابھی بھی جب کبھی ٹیلی ویژن پر کوئی ہنسنے کا پروگرام ہو جاتا ہے, میں ان پروگراموں کے نام نہیں لوں گا تاکہ ایک ٹیلی ویژن والا نہ کہے کہ دوسرا پروگرام کا آپ نے نام نہیں لیا, تو لوگ خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں. مجھے رشک آتا ہے جب کبھی کبھار میں ہندوستان کے کوئی پروگرام بھارت کے دیکھتا ہوں, وہاں لوگ آتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو سکون مہیا کرتی ہیں. بالکل. سکون مہیا کرنے کے نتیجے میں آپ کے اپنے رد عمل اچھے ہو جاتے ہیں, غصہ کم ہو جاتا ہے. اچھا, غصے کی آپ نے بات کی, آپ کو غصہ آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا. لیکن یہ بھی کیا خلاف فطرت بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بری بات لگ رہی ہے تو انسان کو غصہ آنا چاہیے؟ اگر وہ کوئی بہت, آپ یہ کہیں کہ پوچھیں کہ مجھے کوئی بری بات جو لگتی ہے وہ بری لگتی ہے کہ نہیں, میں کہوں گا بری لگتی ہے. اچھا, اس کے بعد اس کا ریئیکشن, اس کے بعد میرا منطقی ذہن کہتا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے. اچھا, غصے سے آپ دلیل, منطق اور علاج سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہے تو فطری بات, غصہ تو آتا ہی ہوگا, لیکن یہ کہہ لیجیے کہ غصے پر کنٹرول ہے. غصہ جس کو کہتے ہیں نا, بالکل گھبرا جانا اور پریشان ہو جانا اور کہنا کہ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, زور زور سے بولنا, وہ کبھی نہیں ہوا. اس چیز کا غصہ ضرور ہوتا ہے کہ مثلاً کرپشن کیوں ہے, بڑا غصہ ہے مجھے, لیکن اس کا غصے کا وہ انداز نہیں جس کا آپ نے اپنے چہرے پر لا کے حوالہ دیا تھا. نہیں, اس لیے کہ ہم روزمرہ مشاہدہ ہے, میں جانتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس سے ماورا نہیں ہے, اور وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے کول مائنڈڈ ہیں, وہ بھی جب غصے میں آتے ہیں تو وہ سارا ایک نسخہ بڑا آرام سے بتاؤں آپ. ہاں, وہ ضرور بتائیے. مجھ سے کبھی زندگی میں نے بتایا نا کہ نیچے سے اوپر آیا ہوں, کبھی کسی نے بدتمیزی اگر کی یا کوئی ایسے بےہودہ حرکت کر دی جو بری لگی,
تو میں کہا غصہ کر کے تو میں اس کی بات پوری کر رہا ہوں. اس نے جو بدتمیزی میرے سے کی ہے اسی لیے کی ہے کہ میں غصے میں آ جاؤں. اب یہ بات ہر انسان جانتا ہے، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اسے غصہ آئے گا تو اس وقت وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوگا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے فیصلہ یعنی اچانک ہو جاتا ہے اسپونٹینیس، اس کو میں نے سکون نہیں، اس کو میں نے خوش نہیں ہونے دینا. اچھا، اس لیے میں غصے میں نہیں آؤں گا. اچھا، اگر ہم یہ سوچ لیں ہاں تو ہم غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ ایک انداز ہے سوچ. اچھا، اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو کبھی ایسا آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بدلہ لیا جائے یا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے؟ ریبٹ جس کو کہتے ہیں نا، رد کرنا، وہ تو ضرور کرتا ہوں. اچھا. لیکن بدلے کا لفظ ذرا شاید سخت ہے، وہ ابھی اس قسم کی طبیعت نہیں میری ہوئی. لیکن آج آپ نے چونکہ بڑے سوالات پوچھے ہیں بدلے کے متعلق، غصے کے متعلق، جا کے اپنے آپ پہ ریویو کروں گا اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش اصل میں ہم آپ کی شخصیت کا پورا جائزہ لینا چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصیلے لوگ پسند ہیں. قطعی طور پر نہیں. اسی وجہ سے تو ہم آپ کی باتوں میں سے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا گر ہے جسے سیکھ کر انسان غصے پر قابو پا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا تو بہت اچھا تھا. اچھا، انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے کہ وہ دوسروں کی کوتاہیوں اور خامیوں پر تو نظر رکھتا ہے، لیکن اپنی جو خامیاں ان سے چشم پوشی کر جاتا ہے. تو کیا آپ کا بھی عمومی رویہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ دنیا میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے مفاد بڑے نزدیک ہوتے ہیں، بڑے آپ اس کی بڑے توجہ دیتے ہیں، اور اسی کے پرزم سے، اسی کے عینک سے آپ لوگوں کے جائزہ لیتے ہیں جی، اور آپ کو ان کی برائیاں بڑی جلدی دکھائی دے جاتی ہیں. چونکہ آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے اور وہی چشمہ آپ نے پہنا ہوا تھا، تو اپنی برائیاں نہیں دکھائی دیتی. ایسی بات ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک مشق کرنی چاہیے. یہ راز کی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے خاندان والے لوگ جانتے ہیں کہ محرم والے دن جب محرم کو چھٹی منا رہے ہوتے ہیں لوگ، 10ویں محرم کو میں اپنے لائبریری میں، میری بڑی چھوٹی سی لائبریری ہے جس کو میں اپنا مندر بھی کہہ سکتا ہوں، مسجد بھی کہہ سکتا ہوں، سب کچھ کہہ سکتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کتابیں میری میرے ساتھی ہوتے ہیں، وہاں میں کوئی 2-3 گھنٹے اکیلا بیٹھتا ہوں اور ایک ایس ایم ظفر کو دیکھتا ہوں. اچھا. ایک ظفر دوسرے ظفر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کاغذ پینسل لے کر بیٹھتا ہوں. اس کے لیے کون سی خاص قسم کی اینک لگاتے ہیں؟ اس وقت وہ پہلی اینک اتار دیتا ہوں، وہ اتار دیتا ہوں. اچھا. تو بیٹھتا ہوں اور بڑے مزے سے اس پر ترتیب بھی کر لیتا ہوں. اچھا. اور کچھ لال نشان لگا کر، اچھا، کاغذ پر کو کراس لگا کر ایک چھوٹا سا چارٹ بنا کر دیکھ لیتا ہوں. اور جب اس کو دیکھ کر تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتا ہوں تو معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ میں نے محسوس کر لیا، پھر اس کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں. ناظرین، اس ملاقات کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہو. تو اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا.